مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ وہ داڑا تھا۔ ایسا کیا ہے اس میں جو آپ مرے جا رہے ہیں؟ ملک صاحب وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا، جو ایک کے بعد ایک الکوہل کا گلاس حلق میں ڈیل رہا تھا۔ تم جانتے ہو ایم جے، جب وہ چھوٹی تھی، محض 4 سال کی، وہ بے انتہا شاہ خوبصورت تھی۔ اس کی گری آنکھیں وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ مدہوش ہوتے ہوئے بول رہا تھا، اور اب جب وہ جوان ہوگی تو مجھے یقین ہے وہ جوانی میں غضب ڈالتی ہوگی۔ وہ خباثت سے اس کی خوبصورتی کے تذکرے سامنے بیٹھے شخص سے کر رہا تھا۔ آپ سے کتنی چھوٹی ہے وہ ملک صاحب؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا، جو شادی شدہ مرد ہو کر بھی کسی لڑکی کے تذکرے کر رہا تھا۔ کم سے کم 25 سال۔ آہ، کاش وہ اس رات میرے ہاتھ لگ جاتی، پر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وٹ؟ وہ جو سمجھ رہا تھا اس سے کچھ سال چھوٹی ہوگی، مگر یہاں تو وہ شاید اس لڑکی کے باپ جتنی عمر رکھتا تھا۔ مجھے چاہیے وہ ہر حال میں، ڈھونڈو اسے۔ وہ شراب کے نشے میں تھا۔ ایم جے اس پر ایک نظر ڈالتے باہر نکلا۔ لڑکیوں سے بے نیاز ہاتھ میں شیشے کا وائن سے بھرا گلاس لے کر وہ سامنے بیٹھے شخص کو غور کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ذرا دور کچھ بےہودہ حرکتوں میں سریعان موجود تھا۔ ہائے بی بی، اس نے اس کا دھیان باہوں کا ہار بناتے اپنی طرف کروایا تھا۔ توجہ ہٹانے سے ایک ناگوار تاثر ابھرا تھا جسے وہ بروقت چھپا گیا تھا۔ کنٹرول یور سیلف لیڈی۔ دور رہو گی تو فائدے میں رہو گی، قریب آؤ گی تو عزت ہو جائے گی، جان بھی جائے گی۔ وہ اسے کھینچتے ایک پراسرار مسکراہٹ سے بول رہا تھا، تمہاری باہوں میں کون ظالم نہیں مرنا چاہے گا؟ وہ اس کی برون جیکٹ کا کالر اپنے ہاتھوں میں لیے مٹھی میں جکڑے مسکرائی تھی۔ وہ گلاس پھینک کر ریلیکس دوبارہ سامنے والے شخص کو دیکھ رہا تھا، جب سیڑھیاں چڑھتے جھولتے مدہوشی میں اوپر جا رہا تھا۔ وہ اس کی باہوں کا ہار بنے تھی، جس سے اسے بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیوں نہ کہ اس کی توجہ کا مرکز تو سامنے موجود شخص تھا۔ سو مسٹر، کیسی رہی نائٹ؟ مقابل میں ایک سخت گھوری سے سپٹایا۔ میرا مطلب تھا کچھ پتہ چلا؟ وہ فوری مدعے پر آیا۔ لیو دس ٹاپک، مجھے بھی بات نہیں کرنی۔ مراد نے مزید نہیں پوچھا۔ وہ شخص اپنی مرضی کا مالک تھا۔ اپنی باتیں تو وہ شاید خود سے بھی شیئر نہیں کرتا تھا۔ ڈیش بورڈ سے لائٹر نکالتے انابی لبوں کے درمیان سگریٹ سلگائی وہ پرسوچ خلا میں دھواں چھوڑ رہا تھا۔ انکل کی سیٹ کب سنبھال رہے ہو؟ مراد نے اسے دوبارہ پوچھا، جو فرنٹ سیٹ پر ریلیکس بیٹھا تھا۔ سوچا نہیں۔ دھواں گاڑی میں پھیل رہا تھا۔ مراد نے چڑھ کر ناگوار تاثر دیا اسموکنگ کی سمیل سے۔ کیوں؟ تمہیں آ جانا چاہیے اب سیاست میں، مشورہ دیا تو تم آ جاؤ، وہ بات کاٹتے بولا۔ آدھی بچی سگریٹ شیشے سے باہر پھینکتے کہا، کبھی سیدھا جواب نہ دینا۔ مراد کو غصہ آیا۔ چلو ٹائم کافی ہو گیا ہے، بولتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی، جیسے مزید وہ اس کی بکواس نہیں سننا چاہتا تھا۔ مراد کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ فل سپیڈ سے ڈرائیو کر رہا تھا کہ کچھ ہی منٹوں میں وہ ایک سفید پوش ایریے کے سب سے بڑے گھر کی حدود میں داخل ہوا۔ گیٹ کھولتے ہی گارڈ کو چابی دیتے وہ اندر بڑھا۔ سا گارڈن عبور کرتے لانچ میں قدم رکھے۔ سوتے ہوئے کیوں محسوس ہوا جیسے حلق میں کانٹے چپ رہے ہیں۔ وہ قسمساتے نرم بستر سے اٹھی تھی، نیند میں ڈوبی گری آنکھیں جن کے ڈورے لال ہو رہے تھے۔ بمشکل سائڈ لیمپ آن کیا۔ پانی، شدید پیاس لگی تھی۔ سائڈ ٹیبل چیک کیا مگر جگہ خالی تھا۔ بلیک سافٹی پیروں میں پہنے گھڑی پر نظر ڈالی جو ایک سے کچھ اوپر کا ٹائم شو کر رہی تھی۔ بیڈ سے لاپرواہ دوپٹہ لیے وہ باہر بڑھی۔ رات کے اس پہر ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ لان سے ہوتے سیڑھیوں تک کا سفر وہ بھی طے کرتا اندھیرے میں کسی سے ٹکرایا۔ وہ اندھیرے میں بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ نازک وجود کس کا ہے۔ ایک دل فریب اور اسرار مسکراہٹ ہونٹوں سے چھوئی۔ وہ چیختی کہ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ ہیزل گرے آنکھیں سنجیدہ کالی آنکھوں سے ٹکرائی۔ ڈارلنگ میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو خوف کی پرواہ کیے بغیر اس کے منہ پر ہاتھ جمائے ہی پوچھا۔ محض ہلکی سی پیلی روشنی میں اس کا شفاف چہرہ مزید دمک رہا تھا۔ خوف سے وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی بے انتہا قربت اور مردانہ پرفیوم کی خوشبو سے ٹکراتے اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ بولو، اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے پوچھا، جبکہ اس کے ایک ہاتھ برون بالوں کو چھوتے ہوئے شارک تک آ چکا تھا۔ پانی پینے وہ اس کے ہاتھوں کی حرکت سے خوف زدہ تھی۔ بہت صبر آزماتی ہو تم۔ سو سویٹ ہارٹ، جلد کچھ کرنا پڑے گا، اس کے کان کے لو پر جھکتے کہا۔ وہ جی چاند سے کانپی تھی جو پورا کا پورا اس پر جھکا تھا۔ اگر دیوار کا سہارا نہ ہوتا تو وہ اب تک گر چکی ہوتی۔ وجدان پلیز، اپنے نازک ہاتھوں سے دور کرتے وہ روحان سی ہوئی۔
جو اس کی جان لینے پر تلا تھا اور پوری طرح نیند سے اسے بیدار کر چکا تھا۔ البتہ وہ ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ڈمپل دکھاؤ۔ ہاں، وہ پورا منہ کھولے حیران ہوئی جو اس کی بازو گرفت میں لیتے کمر جکڑ چکا تھا۔ وجدان وہ بے بس تھی اس کی فرمائشوں اور حرکتوں سے۔ زبردستی وہ مسکرائی ورنہ جانتی تھی کہ ڈیٹ انسان چھوڑے گا نہیں۔ مجھے پسند ہے، وہ بولتے ہی اس کے دونوں گالوں پر باری باری جھکا تھا۔ وہ کوس رہی تھی وہ لمحات جب وہ نیچے آ کر اس بلا کے ہاتھوں میں پھنس گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا کہ وہ آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی۔ وجدان مسکرایا اس کی حالت پر۔ ڈارلنگ، آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر کنٹینیو کریں گے، گمبھیر لہجے میں کہتے وہ مزید ایک بار پھر اس کے ماتھے پر جھکا تھا۔ پرحدت لمس چھوڑتے چلا گیا۔ لمس نے آنکھیں کھولی تو اندھیرے میں صرف خود کو پایا، مگر یوں محسوس ہوا کہ ابھی بھی اس کے حصار میں جکڑی ہے۔ میری جان لے کر رہے گا یہ شخص، وہ بولتے بغیر پانی پیے اوپر روم کی طرف خوفزدہ سی بھاگی تھی۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے عالیشان روم میں داخل ہوا جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ جہازی سائڈ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بغیر چینج کیے اوندے منہ لیٹ گیا۔ شدت عشق زیر لب دہراتے ہونٹ ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ کچھ دیر پہلے کا منظر سوچتے وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ رات میں تم پھر لیٹ تھے؟ صدف نے بیٹے سے پوچھا جو بے نیازی سے بلیک ٹی شرٹ میں بیٹھا کافی پینے کے ساتھ اپنے قیمتی فون میں بزی تھا۔ موبائل سے نظر ہٹی۔ موم 11 بجے لیٹ ہوتا ہے۔ لمس پر نظر ڈالتے جھوٹ کہا جو وانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی اور اپنا کچھ پیپر ورک کر رہی تھی، پر دھیان اس کی گفتگو پر تھا۔ لائر۔ 1 کا ٹائم تھا۔ رات کا منظر یاد کرتے وہ بلش ہوئی۔ وجدان بغیر اس کے چہرے کے تاثر دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ مختلف منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ باپ کی بات پر ہوش میں آیا۔ وجدان، کل میرے ساتھ پارٹی کے جلسے میں جا رہے ہو تم؟ احمد شاہ نے بیٹے سے کہا۔ یہ زبردستی ہے ڈیڈ۔ وہ بدمزہ ہوا۔ سیاست کے ٹاپک پر کچھ ماں کے ڈر کی فکر بھی تھی۔ اٹس مائی آرڈر مائی ڈیئر سن، وہ بھی اسی کے لہجے میں بولے۔ شاید میں نہیں چاہتی وجدان سیاست میں جائے، صدف نے خوف سے کہا۔ کم آن صدف، میری سیٹ اسی کو سنبھالنی ہے۔ بی بریو، وہ بچہ نہیں ہے، پورے 26 سال کا نوجوان مرد بن چکا ہے۔ مجھ میں کچھ کھونے کی مزید ہمت نہیں ہے شاہ، وہ دکھ سے بولی۔ لمس ان کی بات پر رونے والی ہو چکی تھی۔ ماما پلیز، وہ روتے سب کچھ وہیں چھوڑتے فوراً ان کے پاس آئی۔ میری جان، وہ اسے سینے سے لگاتے بولی، جو ان کی اکلوتی بہن کی نشانی تھی۔ چند سال پہلے ایک حادثے میں دونوں میاں بیوی کی موت ایک حادثے میں واقع ہو گئی تھی۔ جب انسان حق پر نہ ہو صدف تو خوف نہیں کھاتے، شاہ نے پھر سے کہا۔ جو بھی ہو مجھ میں نہیں ہمت شاہ، وہ روتے ہوئے بولی۔ بھائی ماما کو ہینڈل کریں آپ پلیز۔ وانی وجدان کے پاس گئی۔ جب تک آپ ایگری نہیں میں اس فیلڈ میں آنے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ وہ صوفے پر ساتھ جگہ بناتے بیٹھا اور اس کے آنسو صاف کرتے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ لمس ان کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی جس پر فقط ایک نظر ڈالتے وہ تکلیف میں ہوا۔ جو اس کی متا جان، اس کی منقوہ، اس کا جنون کی حد تک عشق تھی۔ اپنی اداسی مجھے دے دو، میرے حصے کا تو مسکرایا کر۔ احمد شاہ کی شادی ان کی کزن صدف سے ہوئی تھی۔ احمد شاہ کا ایک بیٹا وجدان جو کہ 3 سال پہلے گریجویشن مکمل کر کے اب ایک کمپنی کا بظاہر بزنس دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا پر باپ مجبور کر رہا تھا۔ پھر وانیہ جو لمس سے 4 سال بڑی تھی، وہ وجدان سے 3 سال چھوٹی تھی جو بھی BSc کر کے فری ہوئی تھی۔ صدف کی رشتے میں صرف ان کی ایک بہن ہی تھی اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی لمس حیات خان، پر ایک حادثے میں ان دونوں کی موت ہو گئی تھی۔ لمس کے والد پٹھان تھے جو کافی خوبصورت تھے۔ لمس نے ڈمپل اور گرے آنکھیں اپنے باپ سے حسن میں لی تھی جن کا وجدان شاہ دیوانہ تھا۔ وجدان شاہ اور لمس کا نکاح پچھلے سال جب وہ 18 کی ہوئی تھی تو اس کی برتھ ڈے والے دن ہوا تھا۔ یہ وجدان کی زندگی کا سب سے بڑی خوشی تھی، پر لمس وجدان سے ڈرتی تھی۔ اس کے مطابق وہ اس کے ہر معاملے میں اس پر روب ڈالتا ہے، پر وہ اس بات سے شاید انجان تھی کہ وہ اس کا شدت والا عشق ہے۔ لمس کی ماں بھی یہی چاہتی تھی۔ صدف تو اسے کسی صورت میں خود سے دور کسی غیروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو ان کی بہن کی نشانی تھی وہ اس کی ماں نہیں تھی مگر ماں سے بڑھ کر اسے محبت کرتی تھی۔ جب ان کے اکلوتے لاڈلے بیٹے کی بیوی اور ان کی بہو بھی تھی۔ لمس کا ایڈمیشن اسی سال یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ گاڑی کو گلی کی نکڑ پر روکتے وہ لوگ کرتے اترا تھا اور چہرہ رومال سے کور کیا ہوا تھا۔ گلی کی حالت بس خراب سی ہی ہے،
4 مرلے کے نارمل سے گھر کے دروازے کے آگے جا کر دروازہ نوک کیا۔ بیٹا جی آپ؟ وہ بوڑھا شخص اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ اتنا سب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کے ہاتھ میں موجود ڈھیر سارا راشن سارا سامان دیکھتے ہوئے بولا۔ مہربانی انکار نہیں کیجیے گا بیٹا، سمجھتے ہیں؟ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ پیار سے اندر جاتے ہوئے مخاطب ہوا تھا۔ کیسا ہو سکتا ہوں بیٹا؟ خود پر قابو پاتے ہوئے بولے تھے۔ ارے بیٹا تم، وہ اس شخص کی بیوی بھی شاید اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ جا منزہ بابی کے لیے چائے پانی لاؤ۔ ارے نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں، وہ نفی کرتے بولا۔ تب تک کوئی چھوٹی لڑکی پانی کا گلاس لا چکی تھی۔ شکریہ، وہ مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ وہ آخری سہارا تھی ہمارا، اس ظالم درندے نے نوچ لیا اسے، اور اب ہم اگر قانون کی دھمکی دیں تو وہ ہمیں منزہ کی دھمکی دے کر گیا ہے، اور اس کا حال بھی وہی کرے گا جو ہم غریب لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ حکومت اور قانون یہ بھی تو امیروں کے لیے ہی ہے، ہم تو بس ظالموں کی چکی میں پستے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہاں سے نکلتے ایک عزم سے نکلا تھا، براؤن آنکھیں چمکی تھیں، ہونٹوں پر ایک قاتلانہ زہر مسکراہٹ تھی۔ ملازمہ نے سارا ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کر دیا تھا، وہ سب کھانے میں مصروف تھے۔ صرف وجدان نہیں تھا، ٹیبل پر لمس کو لگ رہا تھا فضا میں آکسیجن ہی آکسیجن ہے، وہ کھل کر سانس لے سکتی تھی۔ ٹھیک سے ناشتہ کرو اور پھر یہ دودھ بھی فنش کرو، ماما لمس کی جان پر بنی تھی۔ نو آرگیو، وہ آنکھیں دکھاتے بولی۔ ڈیڈ میں موٹی ہو رہی ہوں، پلیز سمجھائیں ماما کو۔ احمد کو گھسیٹتا تھا اپنے دفاع میں۔ بالکل کمزور سی ہو، اس معاملے میں مجھے نہیں انوالو کرو۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے مسکراتے اٹھے۔ وہ منہ بسورتی رہی، وانی ہنس رہی تھی، بوس سے اسے ہمیشہ سے چڑ تھی۔ جلدی صدف نے اس کی طرف بڑھایا۔ یونی کے لیے تیار ہو کر وہ نیچے آئی۔ تم ایسے جا رہی ہو؟ وانی نے تنقیدی جائزہ لیا کہ وہ 2 منٹ بعد وہ انہی قدموں پر واپس آنے والی تھی۔ اتنا وانیہ جانتی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں میرے بیبی، وہ مسکراتی نظروں سے بولی تھی۔ اوکے دین آئی ایم لیٹ، بائے۔ وہ باغی تھی، بیگ کندھے پر ڈالے پورچ کی طرف۔ یہ کیا تھا؟ وہ ششند رہ گئی۔ ڈرائیور کی جگہ سے گاڑی کے پاس دیکھ کر وہ تو تھا نہیں، پھر یہ کب اور کہاں سے آیا؟ بلکہ وہ نازل ہوا تھا، بلو جینز پر وائٹ شرٹ کے بازو فولڈ کیے، ماتھے پر بکھرے بے ترتیب بالوں میں گاڑی سے ٹیک لگائے، شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سے سامنے دیکھتے اس کا جائزہ لیا۔ بلیک جینز پر ڈارک گرین شرٹ گھٹنوں سے کافی اوپر تھی، آدھی آستین جس میں سے سفید بے داغ بازو چھلک رہے تھے۔ میک اپ میں بس پنک لپ بام کا استعمال، بالوں کے رف سے بن میں تھی۔ وہ قریب بڑھ رہا تھا، جو منہ کھولے بس 2 قدم کے فاصلے پر تھی۔ چینج کرو، خود پر قابو پاتے اس کے گلے میں موجود مفرل کی گرہ کھولی۔ اب کیا خرابی ہے اس میں؟ لمس نے خود کو دیکھ کر غصے سے سوچا۔ اس کا اسٹولر کھولتے اس کے کندھوں پر کھلا رہا تھا۔ میں لیٹ ہوں پلیز، وہ خوفزدہ سی اس کی چنگارتی آواز سے یہی کہہ پائی تھی۔ کیا خیال ہے پھر آج کا دن یونیورسٹی کی بجائے ہم ہمارے روم میں نہ اسپینڈ کریں؟ اسے کھینچ کے گاڑی کے ساتھ لگاتے سرد لہجے میں کہا تھا۔ وہ دھمکیوں سے خوفزدہ کر دیتا تھا۔ گرم سانسیں کان سے ہوتی گردن پر محسوس ہوئی تھی۔ لمس کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ اس شخص کا کیا بھروسہ تھا؟ اپنی بات وہ بغیر اس کی مرضی کی آسانی سے پوری کر لیتا تھا۔ نہیں وجدان، اب اتنی بھی نہیں لیٹ، میں چینج کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سزا دیتا اسے دور کرتے پورچ سے بھاگی۔ او میرا بیبی واپس آ گیا، وانی نے ہنستے ہوئے کہا، شاید لانج میں اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ وانی آپی، آپ کو آ کر بتاؤں گی۔ وہ لیٹ تھی لہٰذا غصے سے بولتے روم میں چلی گئی۔ روم میں انٹر ہوئی تو سامنے بیڈ پر اس کا ڈریس پہلے سے پڑا تھا۔ یہ میری قبر تک کب پہنچا؟ مینرز کی تو میرے شوہر میں ایک بھی کوئی چیز نہیں۔ وہ جیب بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ اب یہ طے کریں گے کہ میں پہنوں گی کیا؟ وہ کڑ رہی تھی اس کی سلیکٹ کی ہوئی ڈریس پر، گرے کلر پر ریڈ لائٹ سی کڑھائی والی شرٹ اور کیپری لیتے وہ چینج کرنے کو بڑھی۔ چینج کرتے وہ باہر بڑھی تھی۔ وجدان گاڑی میں سن گلاسز لگائے اس کا ویٹ میں تھا۔ اسے دیکھ کر ایک دلکش سمائل دی تھی جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دوپٹے سے الجھ رہی تھی، شیشہ اوپر چڑھاتے جس سے باہر سے کچھ نظر نہ آئے۔ یونی کی پارکنگ ایریا میں رکتے سے بغور دیکھا جو پریشان تھی۔ یہ نہیں ہو رہا وجدان، دوپٹہ بہت بڑا ہے، میں اسٹولر لیتی ہوں، وہ جھنجھلائی تھی۔